حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماہ رمضان کے حوالے سے ایک عمل بتانے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت عمل بتانے جا رہا ہوں، جسے اگر روزہ افطار کرنے سے پہلے کر لیا جائے تو اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی بارش نازل فرما دیں گے اور رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد کا شدت سے انتظار فرماتے تھے۔ رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام فرماتے اور اس کی تاکید بھی کرتے تھے تاکہ پورے اہتمام سے رمضان کا آغاز کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کی آمد سے قبل اس ماہ کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے تھے تاکہ اہل ایمان اس مبارک ماہ کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور بھلائی کے طالب آگے بڑھ سکیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام یعنی تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزے دار کو روزہ کھلوائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تمام مسلمان جوش و خروش سے روزے رکھتے ہیں اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے وہ روزہ رکھ کر اس ماہ مبارک کی برکات کو سمیٹ لے۔ مگر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس میں کہیں پر بھی زور یا زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ بعد کے دنوں میں صحت یاب ہونے کے بعد روزوں کی گنتی پوری کر لے، اور اگر اس کو شفا یابی کی امید نہیں ہے تو وہ اس صورت میں ان روزوں کا فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے جو اس نے روزے نہیں رکھے تھے۔ یعنی دین اسلام نے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اور آج رزق کے حوالے سے جو آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی خطرناک وبا بیماری اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، گھر کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ہر گھر میں رزق کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، جیسا کہ فرمان مبارک ہے کہ ماہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہو، وہ مالک، وہ خالق جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، انشاءاللہ اس ماہ میں آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو آج جو عمل اپنے پیارے بھائیوں بہنوں کے لیے میں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ نے اس کو لازمی کر لینا ہے۔
عمل آپ لوگ نوٹ فرما لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ بنے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد موجود ہیں سب سے کہیں کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے یہ چھوٹا سا عمل لازمی کر لیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورہ مبارک ہے سورہ طلاق، اس کی آیت ایک ہے، آیت نمبر 3، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 جو آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ یہ رزق کے حوالے سے بہت فضیلت والی آیت ہے۔ اسے عام دنوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور رمضان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب روزہ افطار کرنے لگے، روزہ کھولنے لگے تو اس سے پہلے صرف 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیں اور اللہ پاک سے رزق کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس ایک آیت کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی برکت والی آیت ہے، خاص کر روزی کے حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے۔ اگر آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارک کو آپ نے خود بھی اس کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے تمام دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔